نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ جو کتاب جو کلام آپ پر نازل ہوا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے فیصلے طاغوت کے پاس جائیں، وہ اپنے مقدمات لے کر کن کے پاس جائیں؟ طاغوت کے پاس۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ان کا انکار کرنے کا حکم دے رکھا ہے، واضح طور پہ طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دے رکھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، ضَلَالًا بَعِيدًا، گمراہ کر کے بہت دور پھینک دے، بہت دور لے جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو اس بات کے جواب میں آپ منافقین کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ آپ سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ آپ سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ، پس اس وقت ان کی حالت کیسی ہوتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان کے اپنے کرتوتوں کے، بوجہ ان کے اپنے کرتوتے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پر جو مصیبت آتی ہے، ثم جاؤک، پھر یہ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان اردنا، کہ ہمارا ارادہ الا احسانا و توفیقا، صرف بھلائی اور ملاپ کا تھا، موافقت کا تھا، صلح کا تھا، کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف بھلائی کا، ٹھیک ہے جی، احسان کا معنی بھلائی اور توفیقہ کا معنی صلح یا موافقت، ملاپ، ہمارا ارادہ تو صرف اس چیز کا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو خوب خوب جانتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے، آپ ان کو یا آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ وَعِظْهُمْ، اور آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ ان کو ایسی بات کہیں کہ جو ان کے دل میں اثر کر جائے، ایسی بات کہتے رہیں جو ان کے دل میں اثر کر جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کس مقصد کے تحت آتے ہیں؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور جب بھی اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا، جاؤوک فاستغفروا اللہ، اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی اللہ سے مغفرت چاہتے، لوجدوا اللہ توابا، تو یہ اللہ کو بڑا ہی معاف کرنے والا، رحیماً، اور بڑا ہی مہربان پاتے۔ فلا وربک، پس نہیں آپ کے پروردگار کی قسم، وربک، آپ کے پروردگار کی، یہاں پہ جو واو ہے یہ قسمیہ کے معنی میں ہے، یہ وہی واو ہے جو والشمس وضحاہا کے شروع میں ہے، بات سمجھے نا جی، والشمس قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کے چمکنے کی، والقمر اذا تلاہا اور چاند کی جب وہ پوری طرح نور منور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واللیل اذا یغشاہا اور رات کی جب وہ پوری طریقے سے چھا جاتی ہیں،
تو یہاں پہ جو واو آ رہی ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، واو ہر جگہ اور کے معنی میں نہیں ہوتی، عموماً اور کے معنی میں ہوتی، لیکن بسا اوقات اس کا معنی قسمیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں بھی جو واو ہے فلا و ربک، اس واو کا معنی کیا ہے؟ قسم والا، فلا پس نہیں، و ربک آپ کے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ باہمی تنازعات میں یہ آپ کو اپنا فیصل مقرر نہیں کر لیتے، آپس کے جھگڑوں میں یہ آپ کو اپنا فیصل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہاں، فیصل مقرر نہیں کر لیتے، آپ کو حکم مقرر نہیں کر لیتے یا منصف مقرر نہیں کر لیتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اور وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر جب تک یہ سر تسلیم خم کر کے اس کو قبول نہ کر لیں، لا یؤمنون یہ ایمان والے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ خاندان یا معاشرہ، سوسائٹی، کوئی ملک، سلطنت، یہ تب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ادائے امانت اور عدل کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، بات سمجھیں؟ تو اس کے عمل کے دو جو ہے وہ درجے ہم نے پڑھے تھے کہ پہلا درجہ اس کا حاکم ہے، کہ حاکموں کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ادائے امانت کا بھی خاص خیال رکھیں، دیانت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور دوسرے نمبر پہ وہ عدل بھی کریں، انصاف بھی کریں۔ اور پھر دوسری سطح عام افراد سے متعلق ہے کہ ہر بندے کو بھی انفرادی طور پہ چاہیے کہ وہ امین بن کے رہے، وہ دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارے، اور ساتھ عدل اور انصاف ہر معاملے میں، چاہے وہ اپنے سے نیچے افراد کے ساتھ ہو یا ہم عصر لوگوں کے ساتھ ہو یا اوپر والا طبقہ، تو بہرحال اس کے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ جو گزشتہ ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت تم پر فرض ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تم پہ فرض ہے، اور پھر فرمایا کہ جو حکمران ہیں جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے پابند رہیں اور اس کے مطابق کوئی حکم اور فرمان جاری کرتے رہیں تو ان کی اطاعت بھی تم پہ فرض ہے، بات سمجھے نا جی۔ اور اسی کے ذیل میں علماء اور فقہاء کی اطاعت بھی آتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے لیے علم کے اندر تحقیق و تدقیق یہ بہت مشکل ہے، بات سمجھے نا جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جن چیزوں میں تمہیں علم نہ ہو تو وہ آپ کن کی طرف رجوع کیا کریں؟ علماء اور فقہاء کے پاس جایا کریں، ان سے پوچھ لیا کریں۔ تو جب ان سے پوچھیں گے، اطاعت نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ بات سمجھیں؟ فائدہ تبھی ہوگا جب ہم پوچھیں گے، مسائل کا علم ہوگا، اور پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی گزاریں گے۔ تو معزز سامعین، اب ان آیات کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بیان فرمایا۔ وہاں پہ یہ تھا کہ اپنے معاملات کو اگر تمہارا باہمی کوئی تنازع ہو جاتا ہے یا پھر کوئی فرمان اگر حکمران جاری کرتا ہے اور تمہیں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شکوک و شبہات ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا نہیں، تو تم اسے قرآن و سنت کی طرف لوٹاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے کس کی طرف لوٹاؤ؟ اس کو پرکھو قرآن پر اور سنت پر، اگر وہ تمہیں درست معلوم ہو تو پھر تم قبول کر لو، اور اگر درست معلوم نہ ہو تو پھر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، پھر خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کی تمہیں اجازت نہیں۔ اب معزز سامعین، یہ جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ منافقین کی سرزنش کی ہے اور ان کو ڈانٹ پلائی ہے، اس وجہ سے کہ جب وہ فیصلے کیا کرتے تھے یا فیصلوں کے لیے حکم بنایا کرتے تھے تو وہ دیکھتے کہ اس معاملے میں یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا حضور کے علاوہ کسی اور کے پاس جائیں تو ہمارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ تو ہوتا تھا
کہ ہم حق پر ہیں یا ناحق ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وہ حق پر ہوتے تو حضور کے پاس چلے جاتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، تو ہمارے حق میں آ جائے گا. اور اگر وہ سمجھتے کہ ہمارا موقف کمزور ہے تو وہ حضور کے پاس جانے کی بجائے کسی اور کے پاس جاتے تھے. بات سمجھے؟ اچھا، اب کس کے پاس جاتے تھے؟ تو معزز سامعین یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور میں، اپنے زمانہ میں اکثر فیصلے تو حضور کے پاس آتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاوہ بھی چند لوگوں کو فیصل مقرر کیا ہوا تھا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فیصل تھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یعنی فیصل بنایا ہوا تھا. اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی زمانہ رسالت کے اندر فیصل تھے. تو لوگ اگر جو دستیاب ہوتا اس کے پاس فیصلہ لے جاتے، جو دستیاب ہوتا، اگر حضور ہوتے تو ان کے پاس آ جاتے، اگر ان باقی 3 افراد میں سے کوئی دستیاب ہوتا تو ان کے پاس چلے جاتے. اب جو منافقین تھے ان کا رویہ اس سے جدا تھا. منافقین کا رویہ، اب ان آیات مبارکہ کا شان نزول بھی کچھ یہی ہے کہ ویسے تو شان نزول میں بہت تفسیری روایات ہیں، لیکن ان تمام سے قطع نظر جو بالکل اعتدال والی جو رائے ہے، جو بات ہے کہ منافقین کا عمومی مزاج ہی یہ تھا کہ اگر تو وہ سمجھتے کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے حق میں آ سکتا ہے تو وہ حضور کے پاس چلے جاتے. بات سمجھیں؟ اور اگر وہ سمجھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اس کے پاس چلے جاتے. اور اگر سمجھتے کہ ہم ان تمام افراد کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے جی، ہمارا جانا وہ یہودی سرداروں کے پاس وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ان کے پاس جانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. اور یہودی بھی بہت سردار تھے. ایک جو ہے وہ صحابی ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ تھے، یہ کاہن تھے. کاہن سمجھتے ہیں؟ کاہن کہا جاتا ہے جو یہ ٹوٹکے کر کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے خبریں دینے والے. بات سمجھیں نا؟ نجومی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. نجومی، اور نجومی کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی مستقبل کی خبریں بتاتے تھے، ٹھیک ہے. کاہن اور ہوتے تھے، یہ ان کے پاس کہانت کے چند گر ہوتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے فال نکالتے ہیں اس طرح جو ہے یہ اپنی کہانت کے ذریعے سے لوگوں کو بہرحال ان کے مستقبل سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب بھی ہوتا ہے تو یہی کہا جا سکتا ہے. تو بہرحال تو بعد میں یہ الحمدللہ مسلمان بھی ہو گئے. تو یہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے، یہودی اکثر ان کے پاس جایا کرتے تھے. اچھا، اب کعب بن اشرف جو یہودیوں کے سردار تھے تو یہودی اکثر اپنا فیصلہ لے کر ان کے پاس بھی چلے جاتے تھے. منافقین کا جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ سمجھتے کہ جس معاملے میں ہمارا فائدہ ہے، جس کے پاس جانے میں ہمارا فائدہ ہے، اسی کے پاس وہ جایا کرتے تھے. بات سمجھیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ جو ہے وہ لانے کی بجائے انہوں نے وہ معاملہ کسی اور کعب بن اشرف وغیرہ کے پاس لے کر گئے اور سمجھا کہ ان کے پاس جانے میں ہمارا زیادہ فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی سرزنش کی ہے، ان کے اس رویے پر کیا کی ہے؟ سرزنش، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر حکم حضور ہی ہونے چاہیے. یہ جس کو حضور نے منتخب کر دیا تمہارا فیصلہ اسی کے پاس آنا چاہیے. اب ذرا دیکھیے، فرمایا الم تر الی الذین، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، انہم آمنو کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ پر نازل کی، وما انزل من قبلک اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت لیکن چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ اور مقدمہ کس کے پاس لے کے جائیں؟ طاغوت کے پاس. اب بھائی طاغوت کا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پیچھے عرض کیا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو بھی طاغوت کہہ دیا جاتا ہے، اور ہر وہ طاقت، ہر وہ کفریہ اور منافقانہ چال یا وہ افراد جو مسلم امت کو جو ہے وہ اسلام سے ہٹا کر شیطانی راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے طاغوت کہہ دیا جاتا ہے. ہر باطل قوت کو طاغوت کہہ سکتے ہیں، ہر باطل قوت کو
طاغوت کہہ سکتے ہیں، اور شیطان کو بھی طاغوت کہا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ ہم قرآن پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کن کے پاس لے کے جائیں؟ طاغوت کے پاس لے کے جائیں، یہود و نصارہ کے پاس۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں کے انکار کا واضح حکم دے رکھا ہے۔ بھئی طاغوتی طاقتوں سے انکار کا اللہ تعالیٰ نے صریح حکم دے رکھا ہے، چہ جائے کہ ہم ان کے جو ہے وہ ان کی عادات، ان کے طور طریقے اپنائیں۔ بات سمجھیں، ان کی تو کھلی خلاف ورزی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا کر بہت دور گرا دے۔ شیطان کا یہ ارادہ ہے، اس کی تو چاہت یہ ہے، اس کی ساری محنت کوشش کا جو ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ شیطان مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر، صراط مستقیم سے ہٹا کر، رضا اور جنت والے راستے سے ہٹا کر دور گمراہیوں کے اندر گرا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ آپ سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ آپ سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِیبَۃٌ، پس اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ ان کے انہی کرتوتوں کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ بھائی جب انسان پر آنے والی جو پریشانی، مصیبت، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ بات سمجھیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر جتنی بھی پریشانی آتی ہیں، جتنے مصائب آتے ہیں، وہ سارے کے سارے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی تمہارے افعال بد کی وجہ سے آتے ہیں، اعمال بد کی وجہ سے آتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور ابھی تو ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ بغیر تمہاری معافی مانگے ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھیں، اگر ہر عمل بد کے نتیجے میں کوئی مصیبت آنے لگے تو پھر تو ویسے ہی انسانیت کا خاتمہ ہو جائے۔ کتنے گناہ ہیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کیا، گناہ دھل گئے۔ نماز پڑھی، پچھلی نماز کے دوران جتنے گناہ کیے وہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ ایک جمعہ پڑھا، اگلے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے وہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ سورہ کہف پڑھی، ٹھیک ہے، پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعے تک جتنی گناہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہ معاف ہو گئے۔ بات سمجھیں، قرآن کی تلاوت کی، نیکیاں کی، جتنے جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت سے گناہ تو ایسے خود بخود جھڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال پھر بھی جو پریشانی آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ اپنی گناہوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اعمال بد کی وجہ۔ فرمایا کہ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور صرف صلح صفائی کا تھا۔ اچھا، جب ان کا نفاق اللہ تعالیٰ آشکارا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کے پاس لانے کی بجائے فلاں کے پاس چلے گئے، تو ان کی اس منافقت کو جب اللہ تعالیٰ آشکارا کر دیتے ہیں، وہ واضح ہو جاتی ہے، تو پھر حضور کے پاس ہی آتے ہیں اور آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو وہاں پہ گئے تو فیصلہ کروانے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو صرف جو ہے وہ صلح صفائی کے لیے گئے تھے، ہمارا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بات سمجھے نا؟ تو منافق کی ایک علامت جو ہے وہ کثرت سے جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ بہرحال اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ فأعرض عنہم، اللہ تعالیٰ اب حضور سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان کی کوئی پرواہ نہ کیجئے۔ وعظہم، اور ان کو بہرحال نصیحت کرتے رہیے۔
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایسی بات کہیے، ایسی نصیحت کیجئے جو ان کے دلوں میں اثر کر جائے. قولاً بلیغا، ٹھیک ہے جی، بلیغ کا معنی اثر کر دینے والی، مؤثر بات. اچھا اب دیکھیں، منافقت ہے، نفاق کھل کے آشکارا بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے پیغمبر کو جو دعوت و تبلیغ کا انداز سکھا رہے ہیں وہ کیا کہ آپ ان سے جو ہے وہ لڑ پڑے. جب ان کی منافقت واضح ہو گئی ہے تو ان سے غصے ہو جائیں، ناراض ہو جائیں؟ نہیں، پھر بھی فرمایا کہ واعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہیں اور ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں کیا کر جائے، اثر کر جائے. یعنی وہ جو میل جول کی گنجائش ہے وہ ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. بھئی ناراضگی اس حد تک قائم کر لینا، اتنی بڑھا لینا کہ سلام دعا سے ہی انسان چلا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. میل جول کی گنجائش ہمیشہ ہمیشہ رہنی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اور جب بھی بات کہیں تو پھر بات بھی ایسی نہیں کہ جب بیٹھے ہیں تو اب جو ہے وہ شکوہ شکایتیں شروع ہو گئیں. ان شکووں نے ہمارا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی مٹھاس کو ختم کر کے رکھ دیا، اخلاق کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ان شکووں نے. اور پھر جو ہے وہ دلائل بھی دیے جاتے ہیں، اور جی شکوہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ سے بڑی محبت ہے. بھئی محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیتے وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا. بات سمجھے نا، شکوہ نہ کریں، زبان پہ شکوہ نہ لائیں. خاندان اجڑ جاتے ہیں ان شکووں کی وجہ سے، گھر اجڑ جاتے ہیں ان شکووں کی وجہ سے، اور دوستیاں اجڑ جاتی ہیں ان شکووں کی وجہ سے. تو شکوہ زبان پر نہ لائیں، بلکہ جب بھی بات کہیں تو نرم بات کہیں، محبت والی بات کہیں، ٹھیک ہے جی. بھئی بات سمجھے نہیں سمجھیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ صرف اسی مقصد کے تحت بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو رسول کی اطاعت یہ فرض کے درجے میں. کل ہم نے پڑھا کہ 3 اطاعتیں ہیں، ٹھیک ہے جی. ایک پہلی اطاعت کس کی؟ اللہ کی اطاعت، یہ ہے ذاتی اطاعت، ذات کی اطاعت جو ہے یہ واجب ہے. دوسرے نمبر پہ ہے رسول کی اطاعت. اب رسول کی اطاعت بالذات نہیں بلکہ بالواسطہ ہے، اللہ کے واسطے سے. چونکہ اللہ نے حکم دیا رسول کی اطاعت کا، اس لیے رسول کی اطاعت بھی فرض ہو گئی. بات سمجھیں نا. اب اس کے بعد ہے حکماء کی، حکمرانوں کی اطاعت یا بڑوں کی اطاعت. اس اطاعت کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا حکم جو ہے وہ کیا قرآن و سنت اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہوگا تو ان کی اطاعت بھی فرض ہوگی، اگر نہیں تو پھر ان کی اطاعت فرض نہیں ہے. بات سمجھیں نا. تو یہاں پہ رسول کی اطاعت کو مزید اللہ نے واضح کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی کیا کی جائے، ان کی پیروی کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تھا. کیا مطلب جانوں پہ ظلم کرنے کا؟ یعنی جب یہ اپنا کیس مقدمہ لے کر کہیں دوسری جگہ پہ چلے گئے اور پھر ان کو پتہ بھی چل گیا کہ حضور کو پتہ تو چل جانا ہے، اس لیے کہ وہ تو وحی کا زمانہ تھا. بات سمجھے نا. یعنی ان کی کوئی منافقت وہ چھپ نہیں سکتی ہے. تو جب ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا تو فرمایا جاؤ کا، اگر یہ آپ کے پاس اسی وقت آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کر لیتے، معافی مانگ لیتے، بخشش مانگ لیتے. واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان پاتے. بات سمجھے نا جی. اچھا یہ جو استفشاء، یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بالاتفاق جائز تھا. اب دیکھیں اللہ نے اس کی بلکہ یہاں پہ مثال اور ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے غلطی ہو گئی ایک دفعہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے ایک جنگ کے اندر ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو کہ جس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا، جس نے مرنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہو رہا بلکہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تلوار چلا دی، قتل ہو گئے. تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تو حضور نے کہا کہ اسامہ آپ نے اس کو قتل کر دیا.
فرمایا یا رسول اللہ قتل کیا. فرمایا اسامہ اس نے کلمہ پڑھا تھا. جی پڑھا تھا. آپ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہو گیا. اتنی سخت ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا کہ حضرت اسامہ خائف ہو گئے اور پھر جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے, اب آپ جو ہے وہ اللہ کے حضور میری سفارش کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. بات سمجھیں؟ تو حضور کی زندگی میں تو بالاتفاق فقہا کہتے ہیں کہ غلطی ہو جاتی تو صحابہ حضور کے پاس آتے, کہتے یا رسول اللہ ہم سے یہ خطا ہوئی, غلطی ہو گئی, ہم بھی معافی مانگ رہے ہیں, آپ بھی اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں. کیا حضور کی وفات کے بعد بھی یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اگر اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کے کوئی حضور کی سفارش مانگتا ہے تو اس کی اجازت ہے. اگر اب بھی جا کے وہ کہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, آپ اپنے رب کے حضور میری سفارش کر دیں, تو اس کی کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے, اور یہ کرنا بھی چاہیے. بات سمجھے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, حضور دنیا میں بھی شفیع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ شفیع ہوں گے. بات سمجھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ بھائی عام لوگوں سے, انسانوں سے بہت ہٹ کے ہے, بہت ممتاز حیثیت کے حامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر, 2 وجہ سے میں تیری امت پہ عذاب نہیں ڈالوں گا, 2 وجہ سے میں ان کے اوپر عذاب ان کو عذاب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم معذبہم وہم یستغفرون. بس پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی ذات, آپ کا وجود بسعادت ان کے درمیان موجود ہے تو میں آپ کی امت پہ عذاب نازل نہیں کروں. جب تک آپ کا وجود یہاں پہ باقی ہے تو میں ان کو عذاب میں مبتلا. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے میں تب تک ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا. آپ اندازہ کیجئے. تو اللہ کے عذاب کو روکنے والی 2 ہی چیزیں, ایک حضور کا وجود, اور وہ اس وقت ہے نہیں. بات سمجھیں؟ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. اب دوسری جو چیز اب ہمارے ہاتھ میں باقی ہے وہ استغفار ہے. وہ کیا ہے؟ استغفار ہے. تو اس کو ضرور اپنانا چاہیے. تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون. اب دیکھیں اللہ کی غیرت اور حضور سے جو اللہ کو محبت ہے اس کا یہاں پہ جو اثر ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی نشانی اور اس کا پتہ اس آیت میں مل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے پروردگار کی قسم, تیرے پروردگار کی قسم کہ جب تک یہ آپ کو اپنا حاکم اور اپنا فیصل مقرر نہیں کر لیتے. اور پھر یہاں تک بات نہیں, اگلی بات بھی فرمائے کہ مما قضیت, اور جو فیصلہ آپ سنا دیں اور یہ اس فیصلے پر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کریں, اور فرمایا کہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور جب تک اس کو سر تسلیم خم کر کے قبول نہ کر لیں یہ مومن نہیں ہو سکتے. بات سمجھیں؟ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر سے ہے, اور اتنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ مقام, یہ رتبہ دے رکھا ہے کہ اب لوگوں کو کیا چاہیے, اب ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنا ہر فیصلہ, اپنی ہر بات یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں. بات سمجھیں؟ ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ عمل, ہمارا یہ فعل, ہمارا یہ قول کیا یہ پیغمبر کے انداز, مزاج, سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم, حضور کا جو بھی عمل, طریقہ, سنت, اس کو اپنانے میں اپنے دل کے اندر کجی محسوس نہ کریں. بس آج لوگوں کو اکثر کہا جو ہے وہ کہتے ہوئے یہ ملتا ہے کہ بھی ہم داڑھی تو اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ جو ہے وہ خوبصورتی ختم ہو جائے گی. فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی کا نہ رکھنا یہ ایک الگ کبیرہ گناہ ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو میری بدصورتی میں اضافہ ہوگا, میری خوبصورتی میں کمی واقع ہوگی, تو یہ کفر ہے. یہ اب فسق نہیں رہا, یہ فسق سے اوپرے درجے کی بات, اب یہ کفر میں چلا جائے گا. اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے حسن و جمال کو, میرے پیغمبر کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے ذریعے سے اضافہ اور بڑھایا ہے.
بات سمجھے نا جی؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے یا نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟